بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى في موضع آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور برکت اس پاک رب العزت کے لیے لائق و سوا ہے جو خالق کائنات و مالک ارض و سما ہے. اس پاک رب العزت کی جتنی ہی تعریفیں کی جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا. مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا. اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مختصر تمہید کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں اور اللہ کے یہاں مقبول ترین ایام ہیں. شوال سے لے کر کے اب تک آپ سنتے آئے ہیں حج کے تعلق سے، عمرے کے تعلق سے، حرمین شریفین کی فضیلت کے تعلق سے، اور آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور آپ ہر سال سنتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو انہوں نے بالکل رکھ لیا. اور پورا معلوم ہے کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، ان کا کردار کیا تھا، ان کا قصہ کیا تھا، ان کی زندگی میں کون کون سی چیزیں آئیں. یہ تمام چیزیں آپ بھی جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں اور سنتے سناتے رہتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کیا سیکھا، ہم نے ان کی زندگی سے کیا تعلیم لی، ہم نے کیا عبرت لی؟ مقصد اس سے کہانی سنانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے نبیوں کی سیرت سے، نبیوں کے کردار سے، نبیوں کے عمل سے ہم کو سیکھنا ہے، اور اس کے اندر جو تعلیمی پہلو ہے، جو تعلیمی نکات ہے، عبرت کے جو نمونے ہیں، ان نمونوں پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ آپ نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، آپ نے قربانی کر لی، ماہ ذی الحجہ کی فضیلتوں کو آپ نے حاصل کر لیا، لیکن آپ کی زندگی میں اگر ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، ابراہیم کی جو زندگی ہے اس زندگی سے آپ کی زندگی میل نہیں کھاتی ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ لوگوں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ میرے پیارے ساتھیوں، چند باتیں، چند نکات، چند تعلیمی پہلو، چند نصیحتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کچھ مجھے بیان کرنی ہے، اور چند باتیں جو کل سے ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، کل سے 1 تاریخ ہے، اس تعلق سے عشرہ اولیٰ کی فضیلتوں کے تعلق سے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب دیکھ رہے ہیں یہ جو حج، یہ عمرے، یہ فضیلتیں، یہ عشرہ، یہ قربانی، یہ فلاح، یہ فلاح، ان تمام چیزوں کا جو تار ہے، وہ تار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جا کے جڑ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن آپ 2-4 پہلو لے لیجیے، ہماری زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ عبرت کا، نصیحت کا بڑا سامان ہے۔ آئیے چند چیزیں بیان کرتا ہوں مختصر وقت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے، ان میں سے آپ کو نمایاں طور پر 3 پہلو نظر آئیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان کیسے تھے، آپ کے اندر انسانیت کس درجے کی تھی۔ دھرم کی بات بعد میں پوچھی جاتی ہے، پہلے انسان پوچھتا ہے وہ آدمی کیسا ہے، وہ انسان کیسا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایک آدمی صحیح انسان نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بعد میں ہوئے، 40 سال کی پہلی کی زندگی آپ دیکھیے، انسانیت ٹوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ آپ کو امین کہہ کر کے، صادق کہہ کر کے، سچا کہہ کر کے، ہمارا تڑا کہہ کر کے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان کیسے تھے؟ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان کیسے تھے؟ ہماری طرح، آپ کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام داعی و مبلغ کیسے تھے؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں، چند نکات کی طرف ہم غور کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر خیر خواہی کا جذبہ تھا، انسانیت کا جذبہ تھا۔ قرآن پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں فرمایا گیا، هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرم، سورہ زاریات پڑھو، پھر سورہ ہود پڑھو۔ ان 2 سورتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمی پہلو کا ذکر کیا گیا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں
سلام کیا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. جو مہمان آئے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، حضرت ابراہیم بالکل بھی نہیں جانتے تھے کون لوگ ہیں. انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم نے جواب دیا. جواب کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ ان کا ایڈریس نہیں پوچھا، ان کا پتہ نہیں پوچھا، ان کا نام نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہوئے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا رہا؟ فوراً جلدی بازی سے کھانا تیار کر کے ان کے سامنے حاضر کر دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مہمان ہمارے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، دل کے اندر ڈر پیدا ہوا. کیا بات ہو گئی؟ مہمانوں کا کھانا نہ کھانا بہت ہی بڑی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا. فرشتے کہنے لگے یہ ابراہیم ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں کھاتے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتے ہیں تو یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ دو وجہوں کی وجہ سے ہم آئے ہوئے تھے. پہلی وجہ کیا ہے؟ فبشرناه بغلام علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بچہ دینا چاہتا ہے، آپ کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ یہ پانچ ہو چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی. حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، یہ دوسری اولاد صاحب. اب تک فرشتوں نے کہا کہ یہ سارہ ابراہیم سارہ کے بطن سے اسحاق پیدا ہوں گے. ان کا ریاکشن کیا تھا؟ حضرت سارہ کا رد عمل کیا تھا؟ فصبت وجهها وقالت عجوز من، اور دوسری جگہ فرمایا اعلد وانا عجوز وهذا بالي شيخا. جب فرشتوں نے خوشخبری اسحاق علیہ السلام کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہنسنے لگی، ہنستے ہوئے اپنا سر پر مارنے لگے، سر پیٹنے لگی اور کہنے لگی یہ کیسی تعجب خیز بات ہے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اس بوڑھے میں اولاد کی خوشخبری یہ کیسی بات ہے. جو لوگ پانچ ہیں وہ فوراً اپنا امید ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں بھی اولاد نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ان کی بیوی نے دعا کی، مجاہدہ کیا، اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، محنتیں کی، آزمائشوں کو جھیلا، صبر کیا. اس کے بعد بڑھاپے میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے. لیکن ہم پانچ ہو جاتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے یہاں چکر لگاتے رہتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ہم علاج معالجہ کرتے ہیں، اسی میں ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا لگانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے. اے لوگوں، اللہ سے تو تم مانگ کے دیکھو، اللہ سے تم سوال کر کے دیکھو، تم تہجد میں تم مانگ کر کے دیکھو، اللہ سے سوال کر کے دیکھو، اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے دیکھو کہ اللہ تمہیں اولاد عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، تمہارے گھر کے اندر اولاد عطا فرمائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تعجب کرنے لگی. جب انہوں نے دیکھا کہ تعجب کر رہی ہے تو فرشتے کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. یہ ابراہیم کی بیوی تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر والوں پر مہربان ہے، تمہارے یہاں رحمت نازل فرمانا چاہتا ہے، تمہارے یہاں برکت نازل فرمانا چاہتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تمہارے گھر میں عورت پیدا ہوئی، یہ پہلی وجہ ہے کہ لڑکے کی بشارت، اس لیے ہم آئے ہیں. دوسری وجہ کیا ہے؟
ان کا رد عمل کیا تھا؟ فلما ذهب عن إبراهيم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انسانیت پر اور آپ کی خیرخواہی پر اور آپ کی ہمدردی پر قربان چلے جاؤ. پتہ لگا کہ قوم لوط پر عذاب نازل ہونے والا ہے. تو کیا کہنے لگے؟ یہ فرشتوں یجادلنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ عذاب نازل ہونے والا ہے بدکار قوم کے اوپر، تو میرے فرشتوں کے ساتھ جھگڑنے لگے، لڑنے لگے. وہ قوم جس قوم نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کیا، جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، جس قوم نے نبیوں کو ستایا، جس قوم نے مومنین کو گاؤں سے باہر کر دیا، جس قوم نے دنیا کے اندر سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا ایجاد کیا، جس قوم نے تنازعوں کا ارتکاب کیا، جس قوم کے اندر ہر طرح کی برائیاں موجود تھی، نبیوں کو ستایا، مارا، اس قوم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ یجادلنا فی قوم لوط. اس قوم کے لیے فرشتوں سے لڑ رہے ہیں. یہ فرشتے نہیں عذاب نازل نہ کرنا، اس قوم پر مہربانی کرنا. ہو سکتا ہے کہ وہ قوم سدھر جائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اس چیز کو نوٹ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اور ان کے دل کے اندر اندر کی انسانیت موجود تھی. کافروں کو چھوڑو، ہمارے اندر مسلمانوں میں دو چار باتیں ہو جاتی ہیں. ہم ایک دوسرے کو لام کام کرنے لگتے ہیں، بد دعا کرنے لگتے ہیں. ہم نہیں جھکتے ہیں، بد دعا پر بد دعا کرتے ہیں. ذرا سی باتوں پر ہم کہہ دیتے ہیں تو شیطان ہو گیا، یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو یہودی ہو گیا، یہ تو مشرک ہو گیا، یہ تو دین سے چلا گیا. ایسے الفاظوں سے ہم نوازتے ہیں. اسی لیے ہماری زبان سے اس وجہ سے یہ سب الفاظ نکل رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے نہیں سیکھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اس قوم کے لیے لڑ رہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ انسانیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر. فرشتوں نے کہا یا ابراہیم علیہ السلام قد جاء ربک وانکم عتیکم عذاب غیر مردود. ابراہیم اس چکر میں آپ نہ پڑیں، اللہ تبارک و تعالی نے قتل فیصلہ ہو چکا ہے، عذاب آ کر کے رہے گا. لہذا اللہ کا عذاب آیا اور قوم لوط کی بستی پر پتھروں کی بارش ہوئی. اس بستی کو الٹ دیا گیا، اس لیے الٹ دیا گیا کہ ان لوگوں نے فطرت کو الٹ دیا. ہم جنس پرستی کا ایجاد کیا تھا، مردوں کے ساتھ بدکاریاں کی، غلاظتوں کا خباثتوں کا ارتکاب کیا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آیا تو جب پتھر برسائے گئے تو ایک پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور نشانے پہ وہ پتھر گرا اور وہ ہلاک ہو گیا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انسانیت ایک طرف، اس کے اندر ہمارے لیے تعلیمی پہلو ہے، عبرت ہے کہ ہم اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں، سنواریں، تب جا کے ہمارے اعمال درست ہوں گے. دوسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان کیسے تھے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، پوری دنیا میں مسلمان ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام سے، ان کی استقامت سے، ان کی عزیمت سے ہم نے کچھ سیکھا ہے. جیسے قربانی ہم کر رہے ہیں، قربانی کا گوشت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت تھے. پوری امت ایک طرف، پوری امت کا ایمان ایک طرف، پوری امت کی عظمت ایک طرف، پوری امت کی استقامت ایک طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت، عظمت، آپ کی توحید، آپ کا ایمان ایک طرف. اگر دونوں کو دو پلڑے پر رکھ دیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید، آپ کی استقامت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں زندگی
ان ابراہیم کان امتن، یہ مکمل طریقے سے ایک امت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پوری امت کہا گیا. آگے کے لفظ اس پر غور کرو. قانتا للہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام قانت تھے. قانت کیا ہے؟ قانت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا، اور وہ فرما برداری جو پرماننٹ ہو، مستقل ہو، کنٹینیو ہو. کبھی ہم نے فرما برداری کر لی، کبھی عبادت کر کے کبھی چھوڑ دی، کبھی زیادہ جذبات میں آ گئے، کبھی سست پڑ گئے، کبھی مان پڑ گئے. اس طرح نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شرکستان میں پیدا ہوئے، اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جب توحید سمجھ میں آئی تب بھی وہ فرما بردار تھے. جب اپنے باپ کو سمجھایا تب بھی فرما بردار، جب باپ سے لڑائی کی تب بھی فرما بردار، گھر سے نکالا گیا تب بھی فرما بردار، جب قوم کو سمجھایا، قوم کا مقابلہ ہوا تب بھی فرما برداری کرنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ سے مقابلہ کیا تب بھی فرما برداری کرنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تب بھی فرما برداری کرنے والے تھے. آگ سے نکلے تب بھی فرما بردار. جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے شیخار بچے کو بیاہ ہو گیا زمین پر چھوڑ کر کے آ جاؤ، تب بھی فرما برداری کرنے والے تھے. جب ابراہیم سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو تب بھی فرما برداری کرنے والے تھے. قانتا للہ، ہمیشہ اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے تھے. ہماری طرح نہیں ہے کہ رمضان کا موسم آیا، رمضان کا مہینہ آیا، ہماری عبادتوں کی تعداد بڑھ گئی، نمازوں کی تعداد بڑھ گئی، لمبی لمبی ٹوپیاں بھی لگا لی، پہلی سب بھی ہم نے پکڑ لی، شب قدر میں تلاوتوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، تہجد کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، فجر کی نماز میں پوری مسجدیں بھر رہی ہے، رمضان المبارک کے اندر سب کا خیرات بھی کیا جا رہا ہے. ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال بڑھ جاتے ہیں، ہماری عبادتیں بڑھ جاتی ہیں. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ گیا، مسجدیں خالی ہو گئی، عبادتیں ختم ہو گئی، فجر کی نماز ختم ہو گئی، تلاوت ختم ہو گئی، ذکر اذکار میں کمی آ گئی. یہ قانتا للہ نہیں ہے، بلکہ قانتا للہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ یہ دھوکہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح نہیں تھے، ہر وقت فرما برداری کرنے والے تھے. اس کو قانت کہا گیا ہے. قانتا للہ ولم یکن من المشرکین. اور ایک لفظ آتا ہے حنیفہ. حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے کٹ کر کے، الگ ہو کر کے، اپنے خاندان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنی قوم کے رسم و رواج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لینا، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا. کہتا ہے حنیف. میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. آج ہم کو پرواہ ہوتی ہے، ہماری لحاظداری ہوتی ہے، ہم غیروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، غیروں کے پڑوس میں رہ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو لچکداری ہونی چاہیے. تمہارے برتھڈے میں ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے برتھڈے میں تم بھی آ جاؤ، ایک ساتھ مل کے چلنا ہے. کبھی بدعتیوں سے واسطہ ہوا، مزاروں کی حاضری لگ گئی، ہندو سے واسطہ ہوا، مندر کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے. رسم و رواج کی پرواہ، خاندان والے کیا کہیں گے. ہم اپنی شادیوں میں، لڑکیوں کی شادی میں، لڑکوں کی شادی میں اگر ہم منگنی نہیں کریں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے. ہم پیٹھی نہیں کریں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے. معلوم نہیں کریں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے. ہماری دماغ پڑ جائے گی. رسم و رواج کو تھوڑا سا تو اپنانا ہی پڑے گا، اس سے ہم ملک میں رہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے نہیں تھے. پوری قوم مشرک تھی اور رسم و رواج کا عروج تھا، لیکن تمام چیزوں سے الگ ہو کر کے اپنا تعلق صرف اللہ تبارک و
حنیفا ولم یکن من المشرکین، شرکستان میں پیدا ہونے کے باوجود کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں کیا. اور ایک لفظ آگے آتا ہے شاکرا لانعمہ. اچھا آپ اگر غور کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو دو طرح کے پہلو ہیں، خوشحالی کا بھی اور آزمائش اور مصیبت کا بھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ مصیبت آئی ہے یا خوشحالی آئی ہے؟ سب سے زیادہ انعام ہوا ہے یا مصیبت آئی ہے؟ سب سے زیادہ مصیبت آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا پوری زندگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے صبر کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ انہوں نے صبر کیا. استعمال کیا گیا شاکرا لانعمہ، کہ وہ شکر گزار بندے تھے، شکریہ ادا کرنے والے تھے. اس کا نقطہ کیا ہے پتہ ہی چلا، اور اس اعتبار سے شکر کا لفظ استعمال کیا کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو انسان صبر کر لیتا ہے، پریشانی آتی ہے انسان صبر کر لیتا ہے. صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، مصیبت میں تو صبر کرنا ہی پڑے گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب انعام کرتا ہے، اللہ خوشحالی دیتا ہے، اللہ جب فراوانی دیتا ہے تو اس وقت اللہ کا شکریہ ادا کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. انسان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں تو صبر کر لے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انعام ہوگا، اللہ جب نوازے گا تو اس پر انسان شکریہ ادا نہیں کرے گا. اللہ نے مال و دولت سے نوازا، آپ کا کاروبار چلا دیا، بہت ہی کمائی ہو گئی، بہت ہی منافع ہوا. کیا ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا ہم نے اپنی زندگی کو بدلا؟ نہیں. آپ کہیں گے نہیں، جب کوئی پوچھتا ہے کہ حالت تمہاری کیسی ہے، صحیح ٹھیک ٹھاک تمہارا معاملہ چل رہا ہے، تمہارا کاروبار صحیح چل رہا ہے، تو وہ کہتا ہے اپنی زبان سے الحمدللہ. الحمدللہ کہنے سے شکریہ ادا نہیں ہوتا. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے آپ کو خوشحال بنایا، بہت ہی زیادہ دیا، اس کے باوجود بھی آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دین میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ یاد کر رہے ہیں. یہ شکریہ ہے. اور ایک شکریہ کی دوسری وجہ، دوسری تصویر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، ان مال و دولت کو آپ ایسی جگہ پر خرچ کریں جو جائز ہو، جو دین کے لیے ہو. یہ بھی ایک شکریہ کی قسم ہے. اگر آپ نے ان چیزوں کو غلط راستوں میں خرچ کر دیا، شیطانی کاموں میں، فضولیات میں آپ نے خرچ کر دیا، میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا شکریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ناشکری ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. ہمارا کاروبار چلا، لوگ بہت پریشان ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انعام کرتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. آپ کے پاس مال آیا اور آتے ہی آپ کے ذہن میں یہ کھاتا تیار ہو گیا. وہ کھاتا کیا ہے کہ کتنے اٹھا کر کے رکھنے ہیں اس چیز کے لیے، کھانے پینے کے لیے. ہم کو کتنا اٹھا کر کے رکھنا ہے گھومنے پھرنے کے لیے. ہم کو اتنا اٹھا کر کے رکھنا ہے اپنے لڑکے اپنے لڑکیوں کی شادی بیاہ کے لیے، اس کی ڈیکوریشن کے لیے. ہم کو اتنا اٹھا کر کے رکھنا ہے دکان و مکان کے لیے. پورا کھاتا تیار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے قدم بڑھاتے ہیں. لیکن کون ایسا شخص ہے کہ جس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہو، اس طرف توجہ کی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مال دیا، دولت دی، ہم اس دولت کو دین کے کاموں میں لگائیں گے، اس دولت کے ذریعے سے آنے والی نسل کی ترقی
میرے پیارے ساتھیوں، تو شاکر اللہ تم ہی اللہ کا شکریہ کرنے والا بندہ بن جاؤ، تمہارا کاروبار بھی چلے گا، تمہاری تجارت بھی چلے گی، تمہاری زندگی میں خوشحالی بھی آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نوٹ کرتے چلے جاؤ کہ تعلیمی پہلو عبادت کا پہلو کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان کیسے اپنا نہیں معلوم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام میں نے تم کو اولاد عطا فرمائی ہے اور میں نے تم کو پوری دنیا کا رہنما بنا دیا ہے، یہ ابراہیم تمہارا چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے پر اپنی بیٹی کو لے جاؤ اور چھوڑ کر کے آ گیا زمین پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تم چلا نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ تم نے یہ کیسا حکم دے دیا، عورت فرما برداری کی سر تسلیم کم کر دیا، اپنے اہل و عیال کو کیا ہو گیا، زمین پر چھوڑ دیا، اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے جب واپس ہوئے تو اس موقع پر جب ان کی اہلیہ ان کے بچے نرم سے اوجھل ہو گئے، اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا کی؟ دعا کو نوٹ کرو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں پر جو چیزوں کی دعا مانگی گئی ہے، پہلی دعا یہ ہے کہ الہ العالمین، میں نے اپنے اہل و عیال کو گیا زمین پر چھوڑ دیا تیرے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری اولاد، تاکہ میرے گھر والے نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی کی پہلی دعا مانی گئی، یہاں سے بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ رزق کی دعا بعد میں مانی گئی، بچوں کی تربیت کی دعا پہلے مانی گئی کہ نماز کی پابندی کر میں اس لیے چھوڑا۔ آج ماں باپ غافل ہو جاتے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ماں باپ میں صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھی آج ہمارے نوجوان بگڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے تربیت دی؟ اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، وہ جذبہ کہاں سے آیا؟ وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کہاں سے آیا؟ جب ابراہیم نے کہا تھا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے حکم دیا، اتنا ہی صرف کہا تھا مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ حضرت اسماعیل نے کہا تھا یا بنی کلمات تم ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا کہ آپ پر گزاریے، آپ پڑھیے، یہ جو اللہ پر توکل اور بھروسہ، یہ جو جذبہ ہے آپ کا جذبہ ہے، اسماعیل چھوٹا سا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ، یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ باپ کے نہ ہونے سے بچے بگڑ جاتے ہیں، باپ کے نہ ہونے سے بچے نہیں بگڑتے ہیں، بلکہ ماں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو باپ کے پاس رہے نہیں، حضرت اسماعیل کی تو پرورش ماں نے کی تھی، حاجرہ نے کی تھی، لیکن دیکھو کس طریقے سے پرورش ہوئی اور تربیت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حضرت کو اس نے پہچان لیا۔ آج ہمارے بچے اسماعیل جیسے پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ حضرت حاجرہ کی طرح ہمارے پاس ماں نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، اور بیوی جیسے کوئی ابراہیم جیسا باپ بھی نہیں ہے، تو کیسے پیدا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، ورنہ آگے جا کر کے تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائیں گے۔ آج ہمارے نوجوان کس طریقے سے بگڑ رہے ہیں؟ دیکھا آپ نے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے میرے پیارے ساتھیوں جوا کھیلا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جوا کھیل رہے ہیں۔ کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جس کے موبائل میں مائی لیول سرکل کا یاد نہ ہو، کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جس کے موبائل میں ڈریم لیول کا یاد موجود نہ ہو، کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جس کے موبائل میں 3 پتی والا یاد نہ ہو، اور ایسا نوجوان نہیں ہے
रुबूबियत क्या है, रुबूबियत के बारे में, उलूहियत के बारे में, अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात के बारे में पूछो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो बता नहीं पाएंगे। बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, आप डांटोगे मारोगे, वो हाथ से निकल जाएगा। अभी वाक़या है, एक बच्चा 15 साल का घर के अंदर मोबाइल देख रहा था, बाप ने एक चाटा मारा, मोबाइल छीन लिया, बच्चा गुस्सा में आया, वो उठा, घर के अंदर उसने उधाम मचा दी, बेड तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, टीवी तोड़ दी, फ्रिज को तोड़ दिया, पंखा जितना था घर के अंदर सारा सामान उसने तोड़ कर दिया। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई ज़लज़ला आया हुआ हो। मेरे प्यारे साथियों, यदि वो बच्चा अगर इससे पहले 7 साल से लेकर के 11 साल 10 साल तक अगर उसकी सही तरबियत की होती तो ये नौबत ना आती। अब माँ बाप छूट रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये 15 साल का बच्चा मेरे ऊपर हाथ छोड़ दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम और तरबियत है, 7 साल से लेकर के 10 साल तक तुम बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करो, उसको सिखाओ। जब आगे निकल जाएगा तो कंट्रोल से वो बाहर हो जाएगा। उसमें हिम्मत है मेरे प्यारे साथियों। तो आज हमारे नौजवान, आज हमारे बच्चे इस तरह कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है कि सही तालीम और तरबियत का वो इंतजाम करें मेरे प्यारे साथियों। वक्त बहुत ही करीब हो चुका है। आपको मालूम है कि कल से जो शुरू होगा वो हिज्जा का महीना शुरू, इसमें हमको क्या करना है, कौन सी बातें हमको करनी है। अल्लाह तआला ने 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक इन अय्याम की फजीलत बयान फरमाई है। नुमाया तौर पर 4 किस्म की इबादतें मौजूद हैं। इस चीज को आप नोट कर लें। पहली तारीख से 10 तारीख तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में कभी भी 4 चीजों को नहीं छोड़ा। 4 चीजें पाबंदी के साथ करते रहे, उस पर अमल करते रहे। पहली चीज 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, 9 जिलहिज्जा तक ये 9 रोजे। दूसरी चीज आशूरा का एक रोजा, मुहर्रम का एक रोजा। तीसरी चीज महीने के 3 रोजे 13, 14, 15। और चौथी चीज फजर नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत है। इन 4 चीजों को अल्लाह के नबी ने कभी नहीं छोड़ा। तो पता ही चला कि एकदम जिलहिज्जा से लेकर के 9 जिलहिज्जा तक, बाद में 10 रोजे तो होता ही नहीं है। तो जो कुर्बानी से पहले जो बगैर खाए पिए नमाज पढ़ने के इंसान जाता है, फिर कुर्बानी के गोश्त जो है वो इब्तिदा करता है खाने पीने की, उसको रोजा मान लिया गया है, आधा दिन का रोजा इसलिए 10 कर दिया गया। लेकिन असल 9 रोजे हैं, 9 रोजे आप अगर रखेंगे इतनी बड़ी फजीलत है। उनमें एक रोजा अरफा का है। अरफा 9 जिलहिज्जा को होता है और 9 जिलहिज्जा का रोजा रखना है। उसकी फजीलत ये है कि अगले और पिछले 2 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। ये अरफा रोजा की फजीलत है। अच्छा, ये जो 9 रोजे हैं, 1 से लेकर के 9 रोजे तक, इसकी क्या फजीलत है? सुनन तिरमिज़ी इब्न माजा की हदीस है कि जिसने 9 रोजे रख लिए उनको 9 साल के रोजे रखने का बराबर सवाब मिलेगा। 9 साल रोजे रखने का सवाब उनको दिया जाएगा। ये कितनी बड़ी फजीलत है। दिन में रोजे आपने रख लिए और रात में जो 10 रातें हैं उसकी अलग फजीलत है। रात में आप जागेंगे, इबादत करेंगे, उसका एहतिमाम करेंगे, मुजाहिदा करेंगे, तो 10 रातों की फजीलत ऐसी है जैसे कि आपने 10 शब-ए कदर पानी है। 10 शब-ए कदर में आप अगर जागेंगे, उसमें जितना सवाब आपको मिलेगा उतना ही सवाब 10 रातों का है। यानी 10 रातें 10 शब-ए कदर 10 लैलतुल कदर के बराबर है। ये फजीलत रोज़ों के ताल्लुक से और इबादत के ताल्लुक से। दूसरी बात ये है कि 1 से लेकर के हम कब तक जो है तकबीरात का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे अक़वाल हैं, कम से कम जो है 72 अक़वाल हैं। सबसे बेहतर बात यह है कि 1 से लेकर के 13 तारीख तक जो
اہتمام کریں گے، تسبیحات کا ہم اہتمام کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد، ایک سے لے کر کے 13 تاریخ تک، یعنی سورج کو ہونے سے پہلے یہ تکبیرات، تسبیحات، تمہیدات جو بھی ہو ذکر کا۔ تیسری چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک تاریخ جب چاند نظر آ جائے تو آپ کو بال نہیں کاٹنا ہے، آپ کو ناخن نہیں کاٹنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں سنو، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے قربانی کرنے تک۔ یہ تو جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ نہ کاٹے، اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے غریب وہ کیا کرے گا؟ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دودھ والی اونٹنی ہے میرے پاس، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی قربانی نہ کرنا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بال اپنا نہ کاٹنا، مونچھ نہ کاٹنا، زیر ناک بال نہ تراشنا، جب تم نماز پڑھ لو عید کے دن آ جائے تو بال بھی کاٹ لینا، ناخن بھی کاٹ لینا، اور مونچھ بھی کترا لینا، اور تیرے بال ناک بھی تراش لینا، یہ مکمل قربانی کا تمہیں ثواب ملے گا۔ تو جو قربانی کرے گا وہ بھی اور جو نہ کرے گا وہ بھی، دونوں طریقے سے دونوں بال ناخن نہ کاٹے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی بڑی فضیلت واحد یہ کیا بتایا؟ ایک تو یہ ہے تکبیرات کا اہتمام اور رات کا اہتمام، رات کی عبادت اور دن میں روزے اور بال اور ناخن نہ کاٹنا، یہ چند فضیلتیں ہیں ایک سے لے کر کے 10 تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو ہماری کمی کوتاہیاں انہیں پورا